السلام علیکم. پروگرام حالات حاضرہ اور میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی. ناظرین، حسب معمول ہمارے تجزیہ کار، ملک کے مشہور دانشور، جانے پہچانے ہسٹورین، محقق سید محمد اللہ شاہ صاحب. شاہ صاحب السلام علیکم. شاہ صاحب، حالات حاضرہ کی جب بات کرتے ہیں تو خون کے آنسو آتے ہیں. شاعری ہو گئی لائن دو لائن میں. افسوس کی بات ہے کہ ہم 75 سال میں کوئی سبق نہیں سیکھا ہے ہم نے. اب جو امپورٹنٹ پلر ہے کسی بھی ملک کا، اسٹیٹ کا، جوڈیشری، اس میں اسی طرح کی صورتحال بن رہی ہے جو 97 میں نواز شریف کی حکومت میں بنی تھی. اور اس حکومت میں سپریم کورٹ پہ دعویٰ بھی بولا گیا تھا اور اسی حکومت میں انسیریمونیسلی چیف جسٹس کو نکالا گیا چند ججوں کی اور اس حکومت کی سازش کی وجہ سے. آج پھر ہمیں وہ 97 یاد آ رہا ہے، جس طرح جو صورتحال جوڈیشری میں دیکھنے میں آ رہی ہے. ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے آپس کے اختلاف ہیں، آپس میں اندر کے جو معاملات ہیں وہ باہر منظر عام پہ آنے شروع ہو گئے ہیں. ان کے اختلافات، بینچ بنتا ہے، بینچ بندہ چھوڑ دیتا ہے، جی میں نہیں کرتا، دوسرا جج، تیسرا. ان حالات میں جس ملک کی جوڈیشری کمزور ہو، جس کے لیے چرچل نے جب جنگ ہو رہی تھی جرمن سے واپس لوٹا تھا تو صحافیوں نے پوچھا کہ ہمیں بتائیں کہ فرانس سے واپس لوٹا تھا تو صحافیوں نے بتایا کہ آر وی گوئنگ ٹو ون دس وار، ہم کیا یہ جنگ جیت رہے ہیں؟ تو چرچل نے سوال کیا، کاؤنٹر کوسچن کیا کہ آر دی ججز ڈوئنگ جسٹس ان دیئر کورٹس، آر اور ججز ڈوئنگ جسٹس ان اور کورٹس. تو لوگوں نے کہا ججز کورٹس تو ٹھیک چل رہی ہیں اور ججز انصاف بھی دے رہے ہیں. اس نے کہا جہاں انصاف ہوگا وہ ملک کبھی شکست نہیں کھا سکتا. اور ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی چیز کوئی نہیں سمجھ رہا ہے. ججز کو ہم نے اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں ججز کو جیسے آرڈنری کوئی، وہ ملک کی سپریم کورٹ کے ججز کو جس طرح ہیومیلیٹ کرتے ہیں، جس طرح صورتحال ہے آج کی. وہ بدقسمتی یہ ہے شاہ صاحب کہ اتنے ادارے ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، عوام ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، کسی کو کوئی اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. سیاستدان کھلے عام ایک دوسرے کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ تم رہو گے یا میں رہوں گا. وہ جو 71 میں بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم. تو یہ جو ٹالرنس نکلتا جا رہا ہے سوسائٹی سے، خاص طور پہ پاکستان کی سوسائٹی سے، اور جس طرح کے ہمارے رویے جو ہیں سخت ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا اسٹیٹ کے چلانے والوں میں یا یہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں ہے کہ نہیں ہے؟ بات آپ نے تفصیل سے بات کی کہ جو نشاندہی کی کہ حالات حاضرہ اور ہمارا جو نظام ہے، آپ نے چرچل کا ایک کوٹیشن دیا تو مجھے یاد آ گیا حضرت علی کا بھی ایک مقولہ ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ناانصافی والا نظام نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے صاحب. اب یہ ہے کہ جتنا بھی رونا رویا جائے کم ہے. ملک کے حالات جو ہے کہیں پہ بھی کوئی سدھرنے کا کوئی نشانی اور سلور لائننگ ہو نہ سیاست میں نظر آتی ہے. پہلے تو ہم یہی کہتے تھے اکانومی ویسے ہی پاکستان کی جو ہے وہ ایک کشکول ہے جو لیے پھرتے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کی زندگی اجیرن ہے، لوگ مر بھی رہے ہیں. وہ آٹے پہ آپ کہہ رہے تھے آٹا لینے کے لیے لوگ مر رہے ہیں. یہاں پہ بھی سندھ میں ہوا، پنجاب میں، فرنٹیئر ہر جگہ یہ ہو رہا ہے نا. لیکن یہ جو ہے اس ہیومن کاسٹ، انسان کو کتنا مجبور کیا گیا ہے کہ مر جاتے ہیں آٹے کے لیے. لیکن حکمرانوں کو کوئی شرم آیا ہو، کوئی خیال ہو کہ ان کی وجہ سے ہے نا، کوئی غریب کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہوتی کوئی مس یوز کرے. جو طاقتور ہوتا ہے وہی مس یوز کرتا ہے پاور، وہی اپنی جو رسپانسبلٹیز ہے، ذمہ داریاں، ان کو پوری نہیں کرتا. اگر وہ کرے پوری تو پھر صحیح حکمرانی ہو تو عوام کی بہبود و بھلائی کے ہو نا کام. وہ آپس میں ہی اپنے مفادات کی جنگ ہوتی ہے ان کی، اور عوام جائے
جو بھی جہاں پہ بھی جائے وہ. تو ایک تو وہ ہے زندگی اجیرن ہو گئی ہے لوگوں کی, اور اب دوسرا یہ تھا کہ سیاستدانوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا, کوئی کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں, بلکہ ایک ایسے تھریٹس دیے جا رہے ہیں کہ جو پہلے کم ہی سنے ہوں گے, اوپنلی کھلی عام لوگوں کو, یعنی اور جو لوگ اتھارٹی میں ہیں وہ بیٹھ کے اس قسم کے تھریٹس دے رہے ہیں کہ مشکل ہوتی ہے کہ بھائی اب یہ سلجھے گی کیسی بات. تو آخری امید جو تھی, یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں وہ بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن میں ہوتے ہیں. بالکل ہے, جو پاور میں ہو رہے ہیں, پاور میں بیٹھے ہیں, وہ تو سب سے زیادہ اسٹبان اور سب سے زیادہ رویہ ہے وہ بڑا, یہ ایروگنس آف پاور ہے. ایروگنس کو ہی دکھا رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ان کو دینا ان کی بس میں ہے. دے ہیو سم تھنگ ٹو گیو. جو باہر بیٹھے ہیں حکومت کے, ان کے پاس ہے کچھ دینے کو ہے نہیں, حکومت کے پاس پاور ہے ٹو گیو. تو تھوڑی ہیوملٹی تھوڑی اگر ان میں ہو تو وہ معاشرے کو ٹھنڈا کر سکتی ہے, اس گرمی کی لیول کو کم کر سکتی ہے. لیکن اگر ہیوملٹی کے بجائے وہ بھی اتنا ایروگنس آف پاور دکھائیں تو پھر جو ہے کیا گنجائش رہتی ہے کسی ماحول کو بہتر کرنے میں. اچھا سر, یہ تو آپ نے گورنمنٹ کی بات کی نا. اب دیکھیں گورنمنٹ الیکشنز, آئین کرتا ہے الیکشنز کرانی ہے, آئین کرتا ہے. آئین تو ایک ہی متبرک کتاب ہے نا ملک کی, فالو کرنے کے لیے ایک گائیڈ لائنس ہے نا. اب وہ آئین کو تو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں. ہم اپنی ہر ادارہ اپنی منطق بتا رہا ہے, اور یہ مینوفیکچر کیا گیا کہ جی فائنانس تم نے کہا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ تو من گھڑت ہے. انٹیریئر منسٹر تم نے کہا ہے اس کی کوئی وقت ہی نہیں, من گھڑت ہے, ہر ایک کو معلوم ہے. نہیں آئی یہ کیا بات ہوئی. اب آتے ہیں اکانومی کا جو حال ہے, لوگ مر رہے ہیں, اس کی ہم نے ذکر کیا. سیاست میں حال یہ ہے کہ جو تھوڑی سی ہیوملٹی, جن کو ٹھنڈا پن دکھانا چاہیے, وہ خود تھریٹس دے رہے ہیں لوگوں کو. ٹھیک, وہاں پہ بھی جو ایک بگاڑ کا ماحول ہے, اکانومی تباہ ہو رہی ہے. ایک امید جو تھی وہ تھی باقی عدالتوں میں کہ آپ ان کو سمجھائیں گے کہ توجہ دیں لوگوں کی شکایات پر, لوگوں کی اکانومی پہ, اور قانون کو استعمال کریں تاکہ وہ دے شوڈ بیہیو, دے شوڈ ورک ود ان دا لا, اس کے باہر نہ جائے. وہ خود اگر جاتے ہیں تو عدالت جو ہے اٹ شوڈ انفورس دا لا آن دیم. اب یہ ہے کہ جیسے نظر آ رہا ہے تو عدالت بھی خود جو ہے ڈیوائیڈیڈ ہو چکی ہے. اس کے متعلق بھی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ, اور اوپنلی بیانات دے رہے ہیں ایسے کہ تعجب ہوتا ہے کہ اگر گھر کی بات, اختلافات ہو بھی, کو اندر کے اختلاف آپس میں رہیں تو ٹھیک ہے, لیکن میڈیا پہ لے آنا اور ان کی تشہیر ہو جانا تو لوگوں کے دلوں میں یعنی ایک مایوسی پھیلی ہوئی ہے. لوگوں کی بات نہیں ہے سر جی, شاہ صاحب پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے, پوری دنیا کی کیمراز ہمارے اوپر فٹ ہیں, جس کو وہ سمجھتے تھے ایک زمانے میں کہ نیوکلیئر پاور ان کے پاس, اور اکنامی بھی ٹھیک تھی ہماری, اتنی بدتری نہیں. یہ ہے, اب دیکھیں نا, الٹیمیٹلی سوال ایک ہی ہے نا, سوال ایک ہی ہے کہ بھائی اگر آئین کو اگر ماننا ہے تو آئین کہتا ہے کہ وہ صوبائی اسمبلیاں جو ڈیزالو ہو گئی ان کے 90 دن کے اندر انتخاب ہوں. باقی سارے سوالات جو ہیں وہ سب سیکنڈری ہیں, ان کی نوعیت سیکنڈری ٹرشری ہے. اصلی سوال ایک ہے کہ آیا آپ آئین کا احترام کرتے ہیں یا نہیں, 90 دن میں الیکشن ہوں یا نہ ہوں. باقی سارے جو ہیں وہ آئین کو تابع ہیں, اس کے تابع ہیں, اس کو ماننا چاہیے. یہ انحرافی جو ہے اس ملک کو کہاں لے جائے گی, تو ایک لحاظ سے بہت ہی مشکل صورتحال ہے. خدا کرے کہ یہ کوئی فیصلہ ہو اور فیصلہ آئین کے پروویژن کے احترام میں ہو, نہ یہ کہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ اس کو کس طرح غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، سندھ میں جتنی گیس فیلڈز ہیں ان سے جتنا پیسہ ملتا ہے وہ ڈپٹی کمشنرز کے پاس جمع ہوتا ہے، اور وہ پیسہ ہوتا ہے جس سے سیوک ایمینٹیز، ایجوکیشن، وہاں کی لوکل لوگوں کی اپ لفٹ، تو یہ سب چیزیں اس پہ خرچہ ہوتا ہے. وہ ہائی کورٹ سندھ نے وہ کیس سن رہی ہے، ہائی کورٹ سندھ، نمبر 1. نمبر 2، دوسرا یہ اسی سے ریلیٹڈ کیس یہ ہے کہ جو ایڈجوائننگ ولیجز ہیں ان کو گیس نہیں ہے. یہ گیس پنجاب تک جاتی ہے مگر جس ایریا میں گیس ہے وہاں ان کے گاؤں کو وہ گیس مہیا نہیں ہے. اس پہ یہ سندھ ہائی کورٹ کے جج نے بڑے ریمارکس دیے ہیں کہ یہ زیادتی ہے. ڈپٹی کمشنرز نے جو اسٹیٹسٹکس دیے ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہے یا کوئی اچھی حالت میں نظر نہیں آ رہی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس پہ جو سی آئی میں سندھ حکومت نے کوئی مضبوط اسٹینڈ نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے بھی اس پہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ایڈجوائننگ ولیجز کو پہلے گیس دو. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ صاحب یہ ایک لحاظ سے تو یہ داستان جو ہے تو 1952 سے چلی آ رہی ہے. سوئی گیس نکلی تھی سوئی ضلع میں بلوچستان میں 1952 میں، اور باقی سارے ملک میں کراچی سے لے کے لاہور پشاور تک چلی گئی، لیکن سوئی والوں کو گیس نہیں ملی. بلوچستان کی جو کیپٹل ہے کوئٹہ، اس کو بھی کئی سالوں تک نہیں ملی. محنت کرتے ہمارے ملک کا جو نظام اتنا ناانصافی پہ مبنی ہے، اور جو فیصلہ کن حضرات ہیں جن کے صحیح یا غلط جس انداز سے جو بدقسمتی کہی ہے کہ ایسے لوگ فیصلے کرنے بیٹھتے ہیں کوئی انصاف کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ان میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں سے نکلے ایک ریسورس باقی سب تو اس سے مستفید ہوں، لیکن جو اس وہاں کے لوگ ہوں یا قرب جو یہاں پہ نہیں ہو، 10 میل تک دور نہ جائے لیکن 500 میل دور تک چلی جائے. کوئی شرم و حیا ہونی چاہیے، کوئی انصاف ہونا چاہیے. 1500 میل تک جا سکتی ہے گیس والوں کو نہیں. جو لوگ یہ بیٹھ کے چاہے پرائیویٹ کمپنیاں ہوں، سرکاری لوگ ہوں، وہ کسی کو کوئی انصاف کا کوئی اندر ہے، کوئی اخلاق کی بات ہے، کوئی شرم و حیا ہے اس میں کہ کس بیسس پہ آپ کہتے ہیں کہ جو علاج یہاں سے ایک ریسورس نکلتا ہے وہ تو اس سے مستفید نہ ہوں گے، لیکن 500 اور 1000 میل دور جو لوگ کوئی بھی ہو وہ مستحق ہوں گے، ان کو فائدہ ملے گا. یہاں کے لوگوں کو جو یہاں سے نکلتی ہے، سویگی کی مثال دی میں نے، اب یہاں پہ گوٹ کی ہوگا، سانگر ہے، بدین ہے، حیدرآباد ہے، خیرپور ہے، کندکوٹ ہے، کئی گیس فیلڈ ہے نا. سندھ میں سب سے زیادہ گیس سندھ ہی میں نکلتی ہے نا، سندھ سے 72%. ٹھیک. اور یہاں کے لوگوں کو نہ ملے تو کوئی مطلب کہ جتنے بھی آپ سخت الفاظ استعمال کریں وہ بجا ہوں گے ایسے لوگوں کے متعلق جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اگین پھر ہم کہتے رہیں گے حضرت علی کا مقولہ، ناانصافی کرو گے وہ نظام نہیں چل پائے گا. پہلے ہی ان قسم کی باتوں نے اس فیڈریشن کو کمزور کیا ہے اس قسم کے فیصلوں سے. اب یہ دوسری بات آپ نے کہی کہ جو سی سی آئی میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جہاں پہ یہ بات طے ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں سندھ کا موقف صحیح طور پر پیش نہیں کیا گیا. یہی ہے تو سندھ حکومت کے جو اہلکار ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کمزور کیس کیا اور ان کو کیا وجہ تھی. ان کو حقائق نہیں تھے پیش پورے، انہوں نے ڈیٹا نہیں تھی، ان کو عقل یا محنت نہیں تھی، پروفیشنل کمپیٹنس نہیں تھی، یا کوئی اور ٹیمپٹیشنز تھی. وائی ڈڈ دے ناٹ ریپریزنٹ دیئر اون پروونس پراپرلی؟ کیوں بک گئے؟ کس وجہ سے؟ اہلیت نہیں تھی، قابل لوگ نہیں تھے. شرم ایک وہ بات تھی شرمندگی کی کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں جو جن کا سب سے زیادہ حق ہے انہی کو نہ ملے گا، باقی سب کو ملے گا. اور دوسرا یہ کہ ایسے لوگ آپ بھیجتے ہیں
جو یا تو نائل ہیں یا بک جاتے ہیں. یعنی کتنا رونا رویا جائے کہ بھائی اپنے ہاتھوں سے اپنی خرابی، دوسرے تو کر ہی رہے، اپنے ہاتھ سے بھی اپنے آپ خراب کر رہے ہو. شاہ صاحب دوسرا ایشو ہے آئی لینڈس کا. اب اس پہ آپ کی دستر سے سمجھے ہوئے آئی لینڈس پہ پہلے نوٹیفیکیشن ہوتا، آپ کو یاد ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ اونرشپ سندھ گورنمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ کو چلی جاتی ہے جو سندھ کے آئی لینڈس ہیں. پھر وہ اس زمانے میں پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا سخت، اس کی وجہ سے وہ آئی لینڈس امپلیمنٹ نہیں ہو سکے. اب پھر دوبارہ اس طرح کی نوٹیفیکیشن ایشو ہو گئی ہے. سندھ حکومت کا کوئی سامنے موقف نہیں آ رہا ہے اسٹرانگ، کوئی مضبوط موقف نہیں آ رہا ہے. تو یہ تو ختم ہو گیا تھا نا. نہیں، وہ ختم ہو گیا تھا، پھر یہ دوبارہ ہوا ہے. اچھا، تو اب ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آئین تو کہتا ہے کہ فیڈرل ٹیریٹری کمپرائزز اسلام آباد کیپٹل ایریا. باقی ایریاز جو ہیں وہ تو صوبوں کے جو 4 صوبے ہیں، یا آزاد کشمیر کا علاقہ ہے یا گلگت بلتستان کا، اور جو سمندر کا علاقہ ہے، سمندر میں سے 2 ہی صوبے ہیں نا پاکستان کے جن کو سی فرنٹ ہے، ایک سندھ ہے، ایک بلوچستان ہے. اور شاید 3 میل تک آؤٹ سائڈ دا فزیکل باؤنڈری جو سمندر کا علاقہ ہے وہ بھی صوبے کا تصور کیا جاتا ہے. قانون یہ ہے کہ 3 مائلز آؤٹ سائڈ جہاں پہ زمین ختم ہوتی ہے اور سمندر شروع ہوتا ہے تو 3 میل تک وہ باؤنڈری جو ہے وہ صوبے کی باؤنڈری تصور کی جاتی ہے. تو اس کے اندر جو بھی آئی لینڈز ہیں اگر آتے ہیں تو وہ صوبوں کی ملکیت ہے. تو یہ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل حق جو ہے وہ سندھ کا ہے اور بلوچستان کا حق ہے. تو جب یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں یہ بات نکلی تھی تو بہت ہی قانوناً اور آئین کے لحاظ سے بتایا گیا تھا کہ بھائی یہ تو آپ کیسے یہ کر رہے ہیں، آپ کو تو آئین اور قانون یہ حق ہی نہیں دیتا. آپ نے کیا کیا، ہمیں فتح کیا کیا کہ بیٹھ کے ہمارے علاقے بغیر قانون کے بغیر آئین کے آپ کیسے لیتے ہو. تو وہ ختم ہو گیا قصہ. اب یہ جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت، یہ تو پی ٹی آئی کے اپوزٹ ہے نا. تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک بات غلط کی تھی اور وہ سندھ اور بلوچستان نے ان پہ آپ اتنی بہت مخالفت کی، آئین اور قانون کے حوالے بھی دیے کہ یہ تو صوبائی ٹیریٹری ہے 3 میل کی حدود تک، تو وہ ختم ہو گیا نا. تو اب یہ دوسری جو ہے وہ یہ وہی بات کیوں اچھال رہے ہیں جو پہلے ختم ہو چکی ہے. تو ان کے مخالف ہے نا، ان کو تو سپورٹ کرنا چاہیے سندھ کا اور بلوچستان کا موقف. تو کون ہے جو ان کو یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ اور یہ آئین میں بھی نہیں ہے، قانوناً بھی نہیں. میں عرض کیا نا آپ کی جو باؤنڈری اگر اس طرح، تو یہ جو چھوٹے موٹے آئی لینڈز ہیں، مثلا میں رہا ہوں چیئرمین پورٹ قاسم کا، جو آئی لینڈز ہیں چھوٹے، تو اس کا مطلب ہے زمین جو ہے فزیکل لینڈ وہ تو جہاں دفتر ہے پورٹ قاسم کا، زمین تو وہیں چلی گئی، ختم ہو گئی. اس کے بعد پانی سمندر کا شروع ہوتا ہے. جو آئی لینڈز ایسے آئے تو وہ وہاں فیڈرل گورنمنٹ کیسے آ گئی بھائی؟ آئین اور قانون میں نہیں آ سکتی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں بل پیش ہوا، اور بھائی کون ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم نے یا نون لیگ نے یہ وہ بل پیش کیا ہے؟ اور یہ بل جو ہے یہ میری نظر میں آئین سے مطابقت نہیں رکھتا، قانون سے مطابقت نہیں رکھتا، بین الاقوامی اصول جو ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتا. اور اس میں سندھ حکومت کو اور لوگوں کو جتنا جائز ہے بل کا ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، اس بات کو اچھالنا چاہیے. اٹھائیے اس ایشو کو، سندھ اسمبلی بیٹھی ہے اس پہ ایشو اس کو اٹھانا چاہیے، میڈیا کو اٹھانا چاہیے، اور جو فورم ہے ہیومن رائٹس کے دوسرے. بھائی یہ بالکل یہ غلط بات ہے. اس طرح یہ قبضہ نہیں کیا جاتا آئین اور قانون کے خلاف، اور اس کو وہیں ختم ہونا چاہیے. بلکہ ضروری ہے سندھ اور بلوچستان یہی تو متاثر صوبے ہیں نا، تو ان کی اسمبلیز کو، ان کی حکومت کو، اور جو میڈیا میں سول سوسائٹی کے جو ادارے ہیں ان سب کو اس بات کو اوپن اپ کرنا چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ یہ زیادتی نہ ہو.
ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ، یہ مل کے ان لوگوں نے برکس گروپ بنایا ہے. اس سے پہلے G7 گروپ ہمارے پاس ہے. اور یہ جو گروپ بنا ہے، اس گروپ کا جو دنیا کی GDP کا جو پرسنٹ ہے، یہ سب سے بڑا گروپ بن گیا ہے. وہ ہے 31.5%. اور 31.5% GDP کا ہے دنیا کی GDP کا. اور جو G7 گروپ ہے اس کا ہے 30.7%. ان کا حصہ ہے. تو یہ اب جو نیا گروپ بنا ہے، جو سب سے بڑا گروپ دنیا کا بنا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یا نیو ورلڈ آرڈر ہے، یا ملٹی پولر ورلڈ ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ڈالر کی بجائے کوئی اور کرنسی متعارف کی جائے؟ آپ کس طرح بہت کچھ دیکھ رہے جی. بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ نشاندہی کرتا ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، اور بدل رہی ہے دونوں طریقوں سے، اکنامکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی. اب یہ پہلے بائی پولر ورلڈ تھا، مطلب دوسری عالمگیر جنگ کے بعد، 1945 کے بعد. 1945 میں سب سے بڑی دو طاقتیں آ گئیں، ابھر کے آئی. ایک امریکہ اور ایک سوویت یونین، یہ دو آئی. پھر 1991 میں سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، اسے کئی نئی ریاستوں نے جنم لیا. پھر باقی رشیا رہ گیا. تو سوویت یونین کا پاور جو تھا، جو پہلے تھا، وہ بہت ہی کم ہو گیا، ٹکڑے ہو گئے اس کے. تو باقی بچا ایک سپر پاور، یونائٹڈ اسٹیٹس. تو 1991 میں چائنا کی پوزیشن کوئی نہیں اتنی تھی، وہ اپنے پہلے گھر کو ہی ٹھیک کر رہے تھے. اب وہ اپنے گھر کو ٹھیک کر لیا انہوں نے، اور اچھی طرح. ایک بات یہ ہے، چائنا کی ڈیولپمنٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں لڑائی انہوں نے نہیں کی، چپ چاپ کر کے اکانومی کو کیا اوپر. ہماری طرح نہیں ہے کہ لڑائیاں لڑتے رہو اور اکانومی ڈاؤن ہو جائے، معاشرہ بھی اور اکانومی بھی. تو انہوں نے کوئی لڑائی نہیں لڑی 49 کے بعد سے اب تک، اور اقتصادی طور پر اپنے آپ کو اتنا پہلے مضبوط کیا. اب وہ اکنامکلی اتنے مضبوط ہو گئے تو پھر انہوں نے ملٹری پاور کو بھی بڑھایا ہے. لیکن سب سے پہلے پرائرٹی اس نے دی اکانومی کو. اب آپ جو برکس کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا 31% میں سے سب سے بڑا حصہ جو ہے قریباً 17%، وہ ہے چین کا. باقی 14% جو ہے اس میں روس بھی آتا ہے، اس میں انڈیا بھی آتا ہے، اس میں برازیل بھی آتا ہے، اس میں ساؤتھ افریقہ بھی آتا ہے جو اس کے ممبر ہے. باقی 4 تو 17% تو زیادہ صرف چین کا ہے. 50% سے زیادہ 50% زیادہ ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے. اب وہ اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو لڑائیوں میں نہیں رکھا، اکنامی کے لیے آپ کو سپر پاور بنا لیا اس نے. اچھا، ساتھ ساتھ چین اور روس، یا یوں کہے کہ جو پہلے ڈیولپنگ ورلڈ کہلایا جاتا تھا، یا ایشیا، ایک لحاظ سے یہ ایشین پاور از رائزنگ. تو ایک طرف سے تو یہ برکس آ گیا، اکنامک پاور. اب دوسرا پولیٹیکل اور ملٹری پاور. اب اس میں جو ہے پولیٹیکل پاور میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO وہ بنائی چین اور روس نے مل کے. اصلی مین ممبر یہ دو تھے. پھر اس میں جو پرانی سوویت یونین میں جو ایشین ممالک تھے، قازقستان ہو گیا، کرغیزستان ہو گیا، تاجکستان ہو گیا، ترکمینستان ہو گیا، آذربائیجان ہو گیا، یہ بھی اس کے ممبر بن گئے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے. پھر پاکستان اور انڈیا یہ بھی اس کے ممبر ہو گئے. پھر ایران بھی اس کا ممبر ہو گیا. اب کل پرسوں سعودی عرب بھی اس کا ممبر ہو گیا.
اب آپ دیکھیں کہ پولیٹیکلی ایک نیا الائنس یا نئی پارٹنرشپ بن رہی ہے. اکنامکلی برکس ہو گئی, پولیٹیکلی SCO شنگھائی کوآپریشن کاؤنسل. اب اس میں اور بھی ممالک ہیں جو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, دونوں میں, برکس میں بھی اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بھی. تو آپ دیکھیں گے کہ پولیٹیکل پاور اور اکنامک پاور پہلے اس کا مرکز ایک ہی تھا, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اب وہ یورپ نہیں رہا. یورپ امریکہ سے پہلے مرکز تھا, 19ویں صدی اور یورپین سینچری تھی اپ ٹو سیکنڈ ورلڈ وار. اب 1945 کے بعد یہ امریکن سینچری ہو گئی ہے. ایک لحاظ سے سوویت یونین بھی ختم ہو گیا. اب وہ دنیا نہیں رہی. اب ایک نیا ملٹی پولر ورلڈ جو ہے, اب اس کی دو پلرز جو ہیں, دو ستون یہ نئے بن رہے ہیں, ایک اکنامک پلر اور ایک پولیٹیکل پلر, جس میں زیادہ تر ایشیا کے ممالک ہیں جو اس میں ممبر اس کے بنے ہیں. کچھ اور ممبر ہیں جو آنا چاہتے ہیں. ایشیا کے باہر صرف دو ہیں ممالک, ایک برازیل اور ایک ساؤتھ افریقہ جو برکس کے ممبر ہیں. باقی جتنے بھی ہیں برکس میں ہوں یا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, ایشیا کے ممالک ہیں. وہ اس کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ نا ایشیا از اے رائزنگ پاور. کسی زمانے میں کیا, صدیوں تک ایشیا واز دا بگیسٹ پاور, بلکہ 18ویں صدی تک, لیٹ اس سے 1757 اگر ایک کٹ آف لائن لگائیں, 1757 میں نئی تاریخ رقم ہوئی. وہ کیوں؟ 1757 میں بیٹل آف پلاسی لگی کلکتے میں, جہاں ایسٹ انڈیا کمپنی جو بیوپار کرنے یہاں آئی تھی وہ حکمران بن گئی بنگال کی اس لڑائی کے بعد, بیٹل آف پلاسی. اور وہاں سے یورپ کا رائج شروع ہوا. لیکن اس وقت تک 1757 تک انڈیا, جس میں یہ پاکستان بھی ہے اور بنگلہ دیش بھی اب آ جاتا ہے, اس وقت دنیا کی GDP کا 25 سے 30% صرف انڈیا سے پیدا ہوتا تھا, اور دنیا کی GDP کا دوسرا 25% چین پیدا کرتا تھا. تو دنیا کا 50% دولت 55 ہوگی, ٹھیک ہے, یہ یہاں سے پیدا ہوتی تھی. ٹھیک ہے سر, باقی بہت پیچھے تھے. اب وہ نقشہ بدلنے لگا 1757 کے بعد. یورپ نے ابھر گیا, اور 1757 سے لے کے یوں سمجھیں 1945 تک قریباً 200 سال وہ یورپین رائز ہوا, کولونیلزم, یورپین امپیریلزم. اس کے بعد دونوں لڑائیوں کے بعد ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2, یورپ جو ہے اتنے لوگ مر گئے, اکانومی تباہ ہو گئی, وہ تو چلے گئے نیچے. پھر امریکہ ابھر آیا. اب امریکہ نے بھی اسٹریٹجی ایسی کی کہ سوویت یونین ختم ہو گیا 91 میں, تو اکیلا رہ گیا. اب ایشیا جو ہے اس دوران اکنامکلی تو بہت اوپر چلا گیا نا. اب جو اگر دنیا کے 10 سب سے بڑے ممالک دے, ایک ایشیا سینچری ہے, یہ ایشیا کی سینچری ہے. دنیا کی 10 بڑی اکانومیز دیکھیں تو اس میں 5 یا 6 تو ایشیا کی ہے نا. چین ہے, جاپان ہے, انڈیا ہے, انڈونیشیا ہے, ساؤتھ کوریا ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی, اگر 10 بڑی اکنامک پاور ہوں تو یہ ہوگا. آگے چل کے سعودی عربیہ اس میں شامل ہونے والا ہے. تو ایک تو دی سینٹر آف گریوٹی جو مرکز ہے اکنامک پاور کا, وہ اب شفٹ ہو رہا ہے امریکہ اور یورپ کے بجائے ایشیا میں آ رہا ہے. پولیٹیکل پاور جو ہے وہ بھی اب شفٹ ہو کے ایشیا میں آ رہا ہے. اور یہ دونوں جو ہیں برکس
اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، یہ دونوں پلرز ہیں، دونوں ستون ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایشین پاور از رائزنگ اینڈ the world is becoming a multi-polar world. تھینک یو شاہ صاحب. ناظرین، پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.